اب اگلا موضوع ہے ترتیب و تدوین کیسے ہوئی. ان علینا جمعہ و قرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع بھی کرنا اور پڑھوانا بھی، اور پڑھوانے میں ترتیب آ جائے گی لازماً. لیکن یہ کہ ایک بات تو اس میں بالکل متفق علیہ ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. قرآن کی ترتیب نزولی اور تھی، ترتیب مصحف اور ہے. ترتیب مصحف میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے مدنی دور میں جا کر، پھر سورہ آل عمران ہے وہ بھی مدنی ہے، سورہ نساء ہے وہ مدنی ہے، سورہ مائدہ ہے وہ مدنی، پھر آئی ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ. یہ سورہ انفال تو مدنی نہیں، سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ ہے کہ جو مکیات ہیں، یہ کہ بھی مکی دور کی بھی آخری زمانے کی ہے. ابتدائی جو مکی صورتیں وہ سب سے آخری حصے میں ہیں، 29واں پارہ اور 30واں پارہ. تو ترتیب نزولی اور تھی، ترتیب مصحف اور ہے، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. لیکن ہمارے ہاں اہل تشیع نے اس چیز کو بہت اچھالا ہے. ان میں سے بعض گروہ ایسے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ اصل قرآن جو ہے وہ ترتیب نزولی کے مطابق تھا. یہ ترتیب تو عثمان نے کر دی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی کے پاس اصل قرآن جو ترتیب نزولی کے مطابق تھا موجود تھا، اور اب بھی ان کے خیال میں جو ان کے امام غائب جو ہیں چھپے ہوئے ہیں غار میں، تو ان کے پاس وہ نسخہ اصل حضرت علی والا موجود ہے، اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو اصل قرآن لے کر آئیں گے. یہ سارے شیعوں کا قول نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو ان باتوں کو مانتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت علی نے ترتیب نزولی پر کوئی مصحف جمع کیا ہو، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ علمی طور پر یہ ایک بڑی عمدہ ایکسرسائز بنتی ہے. ایک زمانے میں میں بہت کوشش کرتا رہا ترتیب نزولی سے، اس لیے کہ ترتیب نزولی سے سیرت نبوی اخذ ہوتی ہے. پہلے کیا نازل ہوا، پھر کیا نازل ہوا، پھر کیا نازل ہوا. در حقیقت اگر آپ ترتیب نزولی سے قرآن مرتب کر دیں تو وہ سیرت النبی بن جائے گی. تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک زمانے میں نے بڑی محنت کی ہے. لیکن ایک تو یہ کہ وہ یقین سے وہ باتیں ملتی نہیں ہیں، بعض روایات ہیں، لیکن یہ کہ پھر بھی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے. اکثر و بیشتر قرآن مجید میں لکھا بھی ہوتا ہے ترتیب کے موٹی موٹی چیزیں معلوم ہیں نزولی ترتیب کی، لیکن یہ ہے کہ یقین کسی بات پر نہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، اصل جو حجت ہے دین میں وہ ترتیب مصحف ہے. یہی ترتیب جو اس وقت مصحف عثمان کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہی ترتیب ہے لوح محفوظ کی، یہی ترتیب ہے ام الکتاب میں، یہی ترتیب ہے کتاب مکنون میں. اب اس کو سمجھیے کہ اس کی تدوین کن مراحل میں ہوئی. سب سے پہلے اس کے جو مراحل ہیں 3، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جمع اور ترتیب یہ ہو گئی، لیکن کتابی شکل میں نہیں، ما بین الدفتین نہیں. حضور نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا، اس ترتیب سے سنایا جس ترتیب سے یہ مصحف میں اب موجود ہے. اور ہر رمضان میں حضرت جبرائیل دورہ کرتے تھے حضور کے ساتھ، جتنا کہ قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا. اور آخری رمضان مبارک آپ کی حیات طیبہ کا جو تھا اس میں 2 مرتبہ پورے قرآن کا دورہ ہوا. تو دورہ قرآن بغیر ترتیب کے تو نہیں ہو سکتا. تو یہ ترتیب حضور کی ہوئی ہے، توقیفی ہے، اور حضور ہی نہیں اللہ کی ہوئی ہے. یہی ترتیب لوح محفوظ میں، کتاب مکنون میں اور ام الکتاب میں ہے. اور یہ ترتیب حضور دے کر گئے ہیں صحابہ کرام کو. حفاظ تھے، کتنے حفاظ جو ہیں جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، تبھی تو خیال آیا کہ اس کو کتابی شکل میں بھی مرتب کیا جائے. لیکن کتابی شکل میں جسے کہتے ہیں 2 گتوں کے درمیان ایک کتاب مجلد، اس صورت میں جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں اور جہاں تک ہمارے اکثر و بیشتر لوگوں کی رائے ہے، حضور کے زمانے میں یہ اس طریقے سے ما بین الدفتین، 2 گتوں کے مابین ایک کتاب کی شکل میں قرآن موجود نہیں تھا. لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا، جیسے محمد الرسول اللہ کے سینے میں محفوظ تھا. ان علینا جمعہ، وہ جمع حضور کے سینے میں کیا اللہ نے.
اسی طرح پھر صحابہ کرام بے شمار جو حفاظ تھے ان کے سینوں میں محفوظ تھا۔ دوسرا مرحلہ کب آیا؟ جب حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے۔ اب ایک تشویش پیدا ہوئی، ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے، لہذا اسے کتابی شکل میں مرتب کر لینا چاہیے۔ اس کے لیے پھر بہت سے صحابہ نے حضرت ابوبکر کو اپروچ کیا کہ جتنے قراء ہیں، جتنے کاتبین وحی ہیں، ان سب کو آپ جمع کیجئے اور جمع کر کے اس قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیں۔ حضرت ابوبکر شروع میں بہت ریلیکٹنٹ رہے، ان کا ایک خاص مزاج تھا، اتباع رسول کا جذبہ انتہا درجے کا۔ جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ اگر تو یہ کام واقعی کرنے کا تھا تو حضور کرتے، میں کیسے کروں؟ لیکن یہ کہ جب صورتحال بہت لوگوں کی طرف سے دباؤ پڑا کہ نہیں یہ کر لینا چاہیے، ان کے سامنے بھی حکمت آ گئی، تو پھر انہوں نے اتفاق کرتے ہوئے جتنے بھی کاتبین وحی تھے ان سب کی ایک کمیٹی بنائی اور ان کو کہا کہ اب اس قرآن کو مرتب کر کے ایک کتابی شکل دے دی جائے۔ وہ کتابی شکل حضرت ابوبکر کے دور میں ہو گئی۔